مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وجاء في الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله والدال على الشر كفاعله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ گزشتہ جمعہ کو آپ کی خدمت میں نکاح کے عنوان پر کچھ گفتگو آئی تھی۔ یہ طویل باب ہے، حالانکہ یہ مختصر تھا لیکن اس امت نے اس کو لمبا کر دیا ہے۔ یہ آسان تھا، اس امت نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ یہ راحت کا سبب تھا، اس امت نے اس کو تکلیف کا سبب بنا دیا ہے۔ یہ خوشی کا سبب تھا، اس امت نے اس کو غیر اسلامی رسومات کو داخل کر کے مشقت کا سبب بنا دیا ہے، غم کا سبب بنا دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ، نہیں پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ بولو، پورے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، ایسا نہیں۔ دونوں ڈگر پہ ہاتھ رکھنے والے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اوروں کا نہ بن سکا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ غیروں کو خوش کرنے کے چکر میں نہ اپنا رہا نہ غیروں کا رہا، نہ مسلمان رہا نہ غیر مسلم رہا، بیچ میں منافق جس کو کہا جاتا ہے۔
ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن سب سے نیچے درجے میں جہنم میں اگر کوئی طبقہ ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ منافق کا طبقہ۔ عجب پردہ ہے کہ لگے بیٹھے ہیں چلمن سے، عجب پردہ ہے کہ لگے بیٹھے ہیں چلمن سے، پورے دکھاتے بھی نہیں اور پورے چھپاتے بھی نہیں۔ پردے میں جھاگ جھاگ کے دیکھتے نا، ارے بھائی کھول کے تو رکھنے تو پورا جھاگ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں آؤ، کیسے آؤ؟ پورے پورے آؤ۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر کوئی بندہ دین سے پھر جائے گا، اسلام کے احکامات سے پھر جائے گا، تو وہ اگر مرا اسی حالت میں تو کافر کی موت مرے گا، اس کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جائیں گے۔ سب کیا ہو جائیں گے؟ بولو، غارت ہو جائیں گے۔ جانے انجانے میں ہمارے معاشرے میں کئی برائیاں اسی جنم لے چکی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ اس سے کتنی بڑی تباہی معاشرے میں وجود میں آ رہی ہے۔ رائج ہیں، اسی کو تو رواج کہتے ہیں، رائج کو رواج، مروجہ چیزیں جو اسلام میں نہیں، غیر اسلامی رسومات جو رائج پا چکی ہے، کئی ہے کئی، اور کچھ تو ایسے ہیں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم ایمان کے دائرے سے بھی خارج ہو سکتے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حالانکہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، شریعت کی مخالفت کیا تو چلو اتنا بڑا رسک لیا ہے تُنے، کہتے ہیں کہ بڑے بندے سے ٹکر لیا ہے تُنے، تو ٹکر لے کے کچھ تو فائدہ ہوتا۔ شریعت کی مخالفت کیا تو کچھ تو فائدہ ہوتا۔ شریعت کے مخالفت کے چکر میں اللہ بھی ناراض ہو گئے، دنیا اور آخرت بھی برباد ہو۔ یہ ایسا بھی نہیں کہ شریعت کی مخالفت کر کے عمل کر رہا ہے تو اس کو سکون، راحت، اطمینان اور چین مل گیا، خوشی مل گئی، ایسا بھی نہیں۔ وہاں بھی مارا مارا پھر رہا ہے، اور شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے آخرت میں بھی مارا مارا پھریں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا۔ موم بہت نرم ہوتا ہے اور سنگ پتھر کو کہتے ہیں، بہت سخت ہوتا ہے۔ تو اسلام میں آنا ہے پورے پورے آ جائے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کروا دیا ہے کہ اللہ کے نظر میں اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب پسندیدہ نہیں ہے۔ یہ دو ٹوک بات ہے۔ ابھی تم پر حالات آئے، پریشانی آئے، یہ دنیا ہے بھائی، یہ دنیا ہے، دنیا میں یہ سب کچھ چلے گا۔ تکلیفیں آئیں گی، راحتیں آئیں گی، بیماری آئیں گی، خوشی آئیں گی، غمی آئیں گی، عزتیں آئیں گی، ذلتیں آئیں گی، کامیابی، ناکامی، یہ سب کچھ زندگی اور موت، یہ اس دنیا کا حصہ ہے۔ یہ اس دنیا کا کیا ہے؟ بولو، حصہ۔ یہاں ہوگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے، بیویاں مر چکی، بچے مر چکے، کھیتیاں جل چکی، گھر ملبہ بن گیا، اور بیماریاں ایسی لگی کہ بستی والوں نے بستی سے نکال دیا۔ اور 1-2 سال نہیں، کتنے سال؟ 18 سال تک۔ پھر بھی زبان صحیح سلامت تھی۔ زبان کیا تھی؟ اور اسی صحیح سلامت زبان سے اللہ کو یاد کر رہے۔ یہاں ہمارا سب کچھ صحیح سلامت ہے، الحمدللہ۔ کیا ہے؟ الحمدللہ۔ تو حالات تو آئیں گے، اسی لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایمان لائیں گے، آزمائش کا آنا پکا ہے، آزمایا جانا پکا ہے، امتحان میں گرنا پکا ہے۔ ہاں، اس آزمائش میں جمے رہنے پر کیا ملے گا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے اتریں گے اور اس کو خوشخبری سنائیں گے
کوئی خوف نہیں, کوئی غم نہیں, کوئی ٹینشن نہیں, کوئی پریشانی نہیں. کل قیامت کے دن پھر اللہ نے اس کا ایک بدل رکھا ہے جنت کی شکل میں. حالات تو آئیں گے, حالات آئے اور پھر ڈگمگا کے انسان ایمان سے پھر جائے. پھر یہ ایمان کیسا, یہ عشق کیسا, یہ محبت کیسی, یہ وفاداری کیسی. ہمیں جس کو فالو کرنے کو کہا ہے, جس کی اتباع کرنے کو کہا ہے, ان لوگوں کی زندگی اٹھا کر دیکھے, پوری کی پوری زندگی حالات سے بھری پڑی ہے. پوری کی پوری زندگی حالات سے بھری ہوئی ہے. ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تصور بھی, اگر وہ واقعات کو بیان کیا جاتا ہے تو خیال یہ آتا ہے کہ واقعات بھی سچ ہے یا غلط ہے, کیونکہ اللہ نے ویسے ہم کو نہیں آزمایا ہے. اللہ نے ویسی آگ کی بھٹی میں ہم کو نہیں جلایا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ایمان لانا یہ فرض ہے, اور اس پہ جمے رہنا بھی فرض ہے, اور اس کے احکام پر عمل کرنا بھی فرض ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اسلام کے ایک حکم کو مانا جا رہا ہے. عبادات بہت آسان چیز ہے. 5 وقت کی نماز پڑھ لیے, آگے پہلی صف میں بیٹھ لیے, یہ بہت آسان ہے. مال آ گیا, زکات دیے, بہت آسان, یہ عبادات کے قبیل سے. لیکن جب معاشرت, معاملات کی جب باری آتی ہے نا, انسان وہاں فیل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے حاجیوں کو, بڑے بڑے نمازیوں کو دوسروں کو ٹوپی پہناتے ہوئے دیکھے ہم نے, اور لوگوں نے ان کے یہ داڑھی ٹوپی والی شکل کو دیکھ کر ہی دھوکہ کھایا ہے. معاملہ سگے بھائیوں کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے. سگے بہنوں کی وراثت کا مال کھا کر ہجم کیا ہے, ڈکار بھی نہیں لیے, اور اس کو گناہ نہیں سمجھ رہے. شادی پہ ہم نے خرچہ کیا نا, کس نے کہا تھا؟ شریعت نے کہا تھا. جو کیا ہے وہ تیری طرف سے ہدیہ ہے, وراثت نہیں ہے. تیرے شادی میں بھی تو خرچہ ہوا نا بھائی, تو نے کیا پھکڑ میں شادی کیا تھا؟ تیرے شادی میں, ولیمے میں, ہر چیز میں خرچہ ہوا, تو تیرے خرچے کو وراثت سے مائنس نہیں کر رہا ہے, اور لڑکی کے خرچے کو کیا کر رہا ہے؟ مائنس کر رہا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. 4 پارے میں اللہ نے کہا لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل. مطلب ٹارگٹ لڑکی کو کیا ہے, ایسا نہیں کہا کہ لڑکی کو حصہ لڑکے کا آدھا ملے گا. مطلب اصل حصہ تو لڑکی کا ہے, ہاں لڑکے کو اس سے ڈبل ملے گا, لیکن لڑکی کو ملے گا ضرور. یہ ہمارے معاشرے میں یہ بہت بڑی برائی پائی جاتی ہے. اس کو اسلام نہیں سمجھتے. اس کو کیا نہیں سمجھتے؟ اسلام نہیں سمجھتے. 5 بچے ہیں, 3 لڑکے 2 لڑکیاں, تو 2 لڑکیوں کا حصہ شمار ہی نہیں کرتے, تصور ہی نہیں کرتے. نکاح میں جہیز دے دیا تو سمجھ لیے کہ ہم نے ان کے وراثت کا حصہ دے دیا. حالانکہ جہیز کا دینا اسلام میں بالکل بھی جائز نہیں ہے. لینا بھی جائز نہیں اور دینا بھی جائز. ہاں اگر آپ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی دے رہے ہیں, وہ دیندار ہیں, وہ علم والا ہے, وہ نمازی ہے, پرہیزگار ہے, تقوی والا ہے, لیکن مالی اعتبار سے اتنا کمزور ہے کہ ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتا, ایسے وقت میں اس کی مدد کے طور پر آپ دے سکتے ہیں. بنگلوں کے بنگلے بھرے پڑے ہیں, 2 BH 3 BH کے فلیٹ ادھر ادھر کرائے پہ دیے ہوئے ہیں, اور لاکھوں روپے کی شادی کے اندر مالیت کو اڑایا جاتا ہے. اگر اتنی مالیت کو بچا کے خود کے گھر کا اگر صوفہ اور فریج اور واشنگ مشین اور بیڈ, الماری, یہ ساری چیزیں لے لیتا تو جہیز کے لینے سے بچ جاتا, اور غیرت مندی باقی رہتی. غیرت مندی کیا رہتی؟ بولو, باقی رہتی. آج تصور ہی نہیں کیا جا رہا ہے بغیر جہیز کے نکاح کو. آ رہے اس ٹاپک پہ ابھی. تو نکاح کے اندر ایک ایسا عمل ہے, یہ نکاح اتنا آسان اللہ نے بنایا تھا, اتنا خوبصورت عمل اللہ نے بنایا تھا, اتنا پیارا عمل اللہ نے بنایا تھا, اتنا سستا عمل اللہ نے بنایا تھا. اس عمل کو مہنگا بنا دیا, مشکل بنا دیا, تکلیف کا سبب بنا دیا. سب سے پہلے بات شروع ہوتی ہے لڑکی کو دیکھنے سے. شریعت, میں 2 چیزوں کو ساتھ میں لے کر چلوں گا. ایک, لوگوں کا حال کیا ہے معاشرے میں, فلا فلا عنوان پر.
اور شریعت اس عنوان پر کیا ہمیں ترغیب دیتی ہے، کیا ہماری رہنمائی کرتی ہے؟ تو سب سے پہلا ٹاپک شروع ہوتا ہے لڑکی کو دیکھنے سے۔ لڑکی کو دیکھنے کا جب نمبر آتا ہے، بھائی لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جائیں یا لڑکی والے لڑکے کو دیکھنے کو جائیں، شریعت میں کوئی عیب نہیں، کوئی ممانعت نہیں، یا ہمیشہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے جاتے ہیں، ٹھیک، ایک نگاہ دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے لڑکے کو، اور اس میں بھی 2-3 خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی کیا ہے معلوم ہے؟ لڑکے والوں کی طرف، لڑکے کی طرف سے، دلہے کی طرف سے جس وقت بیٹھے ہیں دیکھنے کے لیے وہاں گردن جھکا کے بیٹھتا ہے، شرما کے، اس کو کہتے بھائی دیکھ، باہر نظریں اٹھا کے اتنا دیکھتا ہے کہ اس کو نظریں جھکانے کا حکم دیتے ہیں، جہاں حلال نہیں ہے، اور جہاں حلال ہے وہاں کیا کریں گا حضرت؟ گردن جھکا کے شرما کر بیٹھیں گے۔ تو یہ بھی اس کی غلطی ہے۔ ایک نگاہ دیکھنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، دیکھ لیے، پسند آئے ٹھیک، نہیں پسند آئے تو عیب نکالنے کی اجازت شریعت نے تمہیں نہیں دی ہے۔ کالی ہے، ٹھنگنی ہے، نکٹی ہے، موٹی ہے، اور ایسی ہے ویسی ہے، یہ سارے عیب نکالنے کی شریعت نے، تیرے عیب اگر نکالنے بیٹھے نا تو اس سے زیادہ عیب تیرے اندر نکلے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پسند آئے تو قبول کرو، نہیں آئے تو کوئی اور عذر بیان کر کے اس کو انکار کرو۔ یہ الفاظ لڑکی کے دل پہ بجلی بن کے گرتے ہیں، اس کے دل کے کتنے ٹکڑے ہوتے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، 4 بنیاد پر میری امت نکاح کریں گی، ولی مالہا، ولی جمالہا، ولی حسبہا، ولی دینہا، مالداری کے بنیاد پر، بڑا اونچا خاندان ہے، کالی رہندے گوری رہندے کیسا بھی رہندے، مال آئیں گا، مالدار گھرانے سے نکاح کیا، اونچے خاندان سے نکاح کریں گی، بڑا گھرانہ ہے بھائی، نام ہے اس گھرانے کا، باقی کے پھر سب کچھ گیا، دینداری گئی، مالداری گئی، سب کچھ ادھر ادھر کا نظر انداز کر دیا، بڑا اونچا خاندان۔ تیسرے نمبر پر حسن و جمال، خوبصورتی کو دیکھا جا رہا ہے۔ کئی خوبصورت لڑکیاں ہیں جن کے مارکیٹ میں طلاق شدہ ہیں، ان کے رشتے گھوم رہے ہیں، 18 سے 20 سال کی لڑکیاں، 20 سال کی لڑکیاں ہیں، ان کے رشتے گھوم رہے، طلاق شدہ ہوگی، وہ گھوم رہے ہو، میرے پاس نہیں ہے، میں پہلے سمجھا رہا ہوں، ورنہ کہاں گھوم رہے بتاؤ ہم کو، ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، بعد میں آ کے ہم سے رشتہ مانگیں گے، وہ گھوم رہے مارکیٹ میں، آپ تلاش کر لینا۔ یہ خوبصورتی کا عالم۔ چوتھے نمبر پر ولی دینہا، دین کے بنیاد پر نکاح کریں گے۔ میرے آقا نے 4 میں سے ایک کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا فَذْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، میری امت اگر دین کو ترجیح دے گی نا، پھر اس کے ترجمہ اس کا آسان یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ گھی میں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، تریبت یداک، ہمیشہ ہاتھ تر رہیں گے، ہمیشہ خوش رہیں گا، دنیا آخرت اس کی جنت بن گئی۔ دینداری کو فوکس کرو۔ کس کو فوکس کرو؟ بولو۔ بات شروع ہی ہم کو یہاں سے کرنا ہے، لڑکی ہو یا لڑکا، ہماری لڑکی ہے لڑکا دیکھ رہے، ہمارا لڑکا ہے لڑکی دیکھ رہے، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کو دیکھ کر نکاح کریں؟ دینداری کو دیکھ کر نکاح۔ مال کو دیکھ کر نکاح کر رہے تو مال کے دور میں لوگ لگے ہوئے ہیں، لڑکے کے ماں باپ بھی لڑکے کے دنیا کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، اچھی نوکری، اچھی جاب اور اچھا بزنس اور مال و متاع اور گھر، یہ جب بنائیں گے تو رشتہ آئیں گا۔ بھائی مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، ذاتی مکان نہیں ہے تو اس کو رشتہ بھی کون نہیں دیتے، 1000 خوبیاں ہو اس میں، خوبصورت ہو، اچھے اخلاق والا ہو، دیندار ہو، بہت اچھا ہے، سمجھدار ہے، ذاتی مکان نہیں ہے، فقط اس بنیاد پر۔ بنگلوں میں رہنے والوں کی سسکیاں دیکھیں آپ، اگر آپ کو اللہ نے کانوں کے اندر ایک دل دیا ہوا ہے نا، اس کانوں سے سنیں، ان کی سسکیاں آپ کو سنائی دیں گی۔ بنگلوں میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے چہروں پر سے آنسو کی لڑیاں خشک نہیں ہو رہی ہے، تو ذاتی مکان کو دیکھ کر نکاح کیا جا رہا ہے۔ پہلے یہی تھا، بتاؤ ہمارے باپ داداؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگیاں تو پتھرے کے مکان میں رہ کر گزری ہے، بچے 4 5 6 7 بچے ہو رہے، زندگیاں، نسلیں بڑھ رہی ہے، نسلیں کیا ہو رہی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تزوجوا الودود الولود فانی مکافر بکم الامم، ایسی عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو، زیادہ محبت کرنے والی ہو۔ آپ بولو گے کہ شادی کرنے بعد پتا چلے گا نا کہ زیادہ بچے جنیں گے کہ کم، ان کے خاندان کا ریشو دیکھو، یہ بتایا ہے کہ ان کے رشتہ داروں کا، ان کے خاندان کا یہ دیکھو، ریکارڈ دیکھو کہ بچے کم ہیں یا زیادہ، اس کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے، پتا چلتا ہے کہ بچے کتنے جننے والے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس امت کی کثرت پر کل قیامت کے دن میں کیا کروں گا؟ فخر کروں گا۔ یہ غیروں کا نعرہ تھا، ہم دو ہمارے دو، ہم دو بولو ہمارے دو، اور آج وہی موہن بھاگوت یہ نعرہ لگا رہا ہے ہر ایک کو 3 سے زیادہ بچے پیدا کرنا چاہیے، 3 سے زیادہ۔ حالانکہ یہ تو اسلام کا نظریہ ہے، فیملی اسی کو کہتے ہیں جس میں 6 بچے ہو۔ قرآن نے کہا نا کہ ہم نے کسی کو لڑکے دیے، کسی کو لڑکیاں دی، اور ہم چاہتے تو کسی کو لڑکا اور لڑکی دونوں دے دیتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو کسی کو بانجھ بنا دیتے۔ تو اس میں جس لفظ کا تذکرہ کیا ہے وہ جمع کا ہے، اور جمع کی قلت، کم سے کم جمع کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے۔ تو لڑکے 3، لڑکیاں 3، یعنی 6، اور یہ 2 میاں بیوی ایسے ملا کے 8، اس کو مل کر مکمل خاندان بنتا ہے۔ ہاں اگر کسی عذر کی وجہ سے کسی کو ہو ہی نہیں رہا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، اللہ کی طرف کی بات ہے۔ تو لڑکی میں اگر کوئی عیب نظر آ جائے تو اس کو ہائی لائٹ نہ کرے، کوئی اور عذر بتا کے وہاں سے پتلی گلی سے نکل جائے۔ پسند آ جائے تو ایک تاریخ ڈیسائیڈ کر کے ادھر کے گھر کے بڑے، ادھر کے گھر کے بڑے، چند لوگ بیٹھ کے ایک وقت متعین کرے کہ کس وقت میں نکاح ہوگا۔ سب کے اپنے اپنے ایک مسائل ہوتے ہیں، یہ 4 لوگ ادھر کے، 4 لوگ ادھر کے، 400 ادھر کے، 400 ادھر کے نہیں۔ منگنی جس کو کہتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بات یاد رکھیں۔ اور اس میں جو خرافات ہوتے ہیں، لڑکے کے گلے کو سندل لگایا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں، لڑکا لڑکی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہناتا ہے، لڑکی لڑکی کے ہاتھ میں، حالانکہ نکاح سے پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہے، اور وہی ایک نگاہ دیکھنے کی اجازت دی ہے، یہاں پر ہاتھ لگایا جا رہا ہے، تصویریں کھینچی جا رہی ہیں، اور غیر محرموں کی تصویریں ساتھ میں کھڑے رہ کر کھینچی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کتنے خرافات، ادھر سے ہدیہ، ادھر ہدیہ کے نام پہ ادھر سے کچھ چیزوں کا تبادلہ ادھر ہو رہا ہے، ادھر سے کچھ چیزوں کا تبادلہ ادھر ہو رہا ہے۔ اور نکاح اور منگنی کے بیچ میں اگر 1.5 سال کا فاصلہ ہے، تو اس بیچ اگر بقر عید آ گئی، اس بیچ اگر رمضان کی عید آ گئی، عید الفطر آ گئی، تو عید کے موقع پر لڑکے والوں کو جوڑا دینا ہے، لڑکی والوں کو جوڑا دینا ہے، یہ رواج بھی شریعت کے بالکل خلاف ہے، مشکل میں ڈالنے والی چیزیں ہیں، اسلام اس کو پسند کرتا۔ یہ بول کر اس کو ختم کرے کہ بھائی یہ اسلام کا رواج نہیں ہے، چاہے سامنے والے کو برا لگے یا نہ لگے۔ رشتہ توڑتے ہیں میری بلا سے توڑ دیں، اور طے ہونے کے بعد فلاں تاریخ ہے، اور رشتہ داروں سے بھی کہہ رہا ہوں میں، لڑکا اور لڑکی جب پسند آ گئے، مناسب رشتہ مل گیا، تو ان دونوں کے نکاح میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کو میں نے کہا تھا 3 چیزوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ایک نماز اس کا وقت ہو جائے، اور جنازہ جب وہ حاضر ہو جائے، اسی طرح لڑکا اور لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو ان کے نکاح کرنے میں دیر۔ کئی ایسے رشتے ہیں فاصلے کی وجہ سے ٹوٹ گئے، یہ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے۔ آج کے زمانے کی جنریشن جو ہے نا بہت فاسٹ ہے، ہم یہ گمان میں میرا بچہ بہت اچھا، لال اچھا ہے، نیک ہے، بھائی نیک بھی کچھ نہیں ہے، یہی گمان کر کے چلے آپ، کیونکہ شریعت کہتی ہے نا تم پر بھروسہ ہے، نفس پر بھروسہ نہیں، تم پر بھروسہ ہے، شیطان پر بھروسہ نہیں، وہ کس طرف سے وار کریں گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ کئی ایسے رشتے میں نے دیکھے ہیں، لڑکا لڑکی نکاح سے پہلے بات کر رہے، اور لڑکی محبت میں آ کے بہک گئی، میرے ابا ایسے، میرے امی ایسے، میرے خالہ ایسے، میرے ماموں ایسے، اور ہماری کمائی ایسی، میری عادت ایسی، اور لڑکا بھی محبت میں بہک گیا اور اپنی عادتیں اور اتوار سنانے لگا، صبح اٹھتا ہوں تو میرے کو برش کرنے کی عادت نہیں ہے بھائی، انہوں نے کہا اس کو برش کرنے کی عادت نہیں ہے تو اس کے بدبودار چہرہ روزانہ دیکھتے بیٹھوں میں ہفتے میں 1 دن نہاتا، آپ لوگوں کو اس کے علاوہ جمتا نہیں۔ اب وہ محبت میں کیا کر رہا ہے؟ پھینک رہا ہے، یعنی ساری گھر کی برائیاں، گھر کے اندر کی اچھائیاں سب بیان کر رہا ہے، اور لڑکی کہتی ہے مجھے ان کے گھر میں جانا نہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد نبھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن نکاح سے پہلے رشتہ تو توڑ دینا آسان ہے نا، اس لیے کئی رشتے ایسے ٹوٹ جاتے ہیں شریعت کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے؟ بولو، شریعت کی
خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے نکاح کی تاریخ طے کرو، فلاں دن فلاں جگہ پہ فلاں وقت میں نکاح ہوگا، اور لینا دینا کیا ہے؟ ڈائری لے کے بیٹھتے. یا اسی یہ چھوٹی ہے، یہ ڈائری کیا ہے بولو؟ یہ ڈائری چھوٹی ہے، اس میں جب بیٹھتے نا بڑا پنا لے کر بیٹھتے، کیا دیں گے بولو؟ اور اگر ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، دوسرے علاقوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہے. گاڑی منگتا، گھوڑا منگتا، اور ایک چمچ سے لے کر الماری اور فریج تک بڑے سے بڑے چیزیں سب کچھ اس میں شمار کیا جاتا ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے لڑکے والوں پر کہ سارے لڑکیوں کے ماں باپ مالدار ہوتے ہیں. آپ بولو کتنے اسی مجمع کے اندر کتنے ایسے باپ بیٹے ہیں جن کے 3-4 بیٹیاں ہیں اور ان کی عمر نکاح کو آ چکی ہے، بس اس وجہ سے نہیں کر رہے کہ لڑکے والے بغیر جہیز کے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. پتہ نہیں لڑکوں میں بھی غیرت کہاں چلی گئی. زندگی گزارنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ صوفے کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر صوفے کی زندگی نہیں گزرتی. بیڈ ہے، الماری ہے، یہ 2 چیزیں لا نہیں سکتا تو نکاح کیوں کر رہا ہے؟ اتنی اوقات نہیں ہے تیرے اندر کہ تو بیڈ نہیں خرید سکتا، تو الماری نہیں خرید سکتا اور لڑکی لینے کے لیے جا رہا. اور یہ چیزیں کب تک چلیں گے بھائی؟ لا لی الماری کب تک چلیں گی؟ 1 2 سال 10 سال. پہلے کے زمانے کی الماریاں 25 سال چلتے تھے. وہ نکاح کی تاریخ اور دینے والے کا نام بھی اس پر ایسا کندہ ہوا رہتا تھا کہ حالا بچے کا نکاح بھی ہو گیا، بچے کا نکاح ہوا، تب بھی الماری کے اوپر سے وہ نام دینے والے کا بولو مٹ نہیں رہا ہے. لیکن ابھی کی الماریاں ویسی نہیں ہے. ابھی کا صوفہ اور جو ہے نا جہیز کا سامان سب ڈپلیکیٹ، سب محبت ڈپلیکیٹ، رشتے ڈپلیکیٹ. تو چیزوں کے اندر بھی کیا آ گیا؟ ڈپلیکیٹ. بڑی مشکل سے ہفتہ 2 ہفتے کوئی کرنا بیڈ شروع کر رہا ہے، پھر الماری کے اندر سے کھلا ہل رہا ہے، ختم، بدل دو، پھر دوسرا لینے کے واسطے پھر لڑکی کے باپ کے پاس جائیں گا، پھر اپنا ہی جیب خالی کرے گا نا. تو پہلے ہی غیرت کا اظہار کر کے اپنا جیب خالی کرتا، تیری عزت بھی باقی رہتی. اور داماد سارے محلے کے اندر سناتا کہ سسر پورے محلے میں سناتا کہ میرا داماد اتنا غیرت مند ہے کہ اس نے جہیز میں میرے بیٹی کو قبول کیا، میرے بیٹی کے ساتھ میں ایک ٹکڑا بھی اس نے قبول نہیں کیا. طے کر رہے، تاریخ طے کرو. دور کا معاملہ ہے، علاقہ دور ہے، دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو ایسے موقع پر دور والے جب مہمان آتے ہیں نا نکاح کے لیے، تو جتنے مہمان آنے والے ہیں اس کے حساب سے لڑکی والوں کی طرف کھانا کھلانا یہ مہمان نوازی. لیکن ایک ہی شہر میں رہ رہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، لڑکی کا محلہ یہ اور ایک محلہ فلان کے لڑکی والوں کا محلہ، اس میں بھی لڑکی والے کیا کر رہے؟ کھانا کر رہے. ہمارے 500 لوگ آئیں گے. خود کے ولیمے میں سوچ تھے، اور لڑکی والوں کے نکاح میں کتنے لے کے آ رہا؟ 500 لے کے آ رہا. اپنے بہت مہمان ہیں، اپنے بہت مہمان. کیوں بھائی؟ کیوں معاشرے کو تنگ کر رہے؟ ایک آسان چیز کو کیوں مشکل بنا رہے؟ میں نے پتا نہیں اسی سال ہے یا گزشتہ سال مولانا کلیم صدیقی کا خط انہوں نے پڑھ کر سنایا تھا، آپ کو سنایا ہوگا کہ ایک بیٹی کا خط ان کے خدمت میں آیا تھا. وہ بیٹی کہہ رہی ہے کہ مولانا ہمارے باپ کے 3 بیٹیاں ہیں اور تینوں کے تینوں جوان ہیں، اور ہم نے ہمارے باپ کو سسکتے ہوئے راتوں میں روتے ہوئے دیکھا ہے کہ لڑکے والے منہ پھاڑتے ہیں جہیز کے لیے. کیا ایسی حالت میں بھی ہمارے لیے خودکشی کرنا حلال نہیں ہے؟ کیا پوچھ رہی ہے بولو؟ ایسی حالت میں بھی خودکشی کرنا ہمارے لیے حلال نہیں ہے؟ اگر وہ لڑکی خودکشی کرے، اگر وہ لڑکی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ جائے، اگر وہ لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرے، اگر وہ بیٹی جو ہے اپنے ایمان سے پھر جائے اور غیروں کے ہاتھ چڑھ جائے، تو اس کا وبال کس کے سر آئے گا بولو؟ کس کے سر آئے گا؟ آپ اس کو دین نہیں سمجھتے. ایسے فوٹو سامنے آتے تو افسوس کا اظہار کرتے. افسوس تو وہاں ہونا چاہیے جب مجلس میں بیٹھ کے مانگتے ہیں نا، وہاں افسوس ہونا چاہیے. عورتوں کی طرف سے دباؤ آتا ہے، دے کچھ، اگر وہ دے رہے تو چپ چاپ لے لو، اپنے طرف سے کچھ مت بولو. الرجال قوامون علی النساء، قرآن نے، شریعت نے، اللہ نے مردوں کو عورت پر حاکم بنایا ہے. لیکن یہاں الٹا ہے، تم کہو کچھ نہیں چاہیے، اگر دیں گے لڑکی نہیں چاہیے، دیں گے تو لڑکی
یہ کرو، کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا پڑے گا نا بھائی. اس کی پہل کہیں نہ کہیں سے تو ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ بولو نا، ہونی چاہیے نا. تو جب بیٹھے ہیں تو بھائی لڑکی والوں کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اور نکاح لڑکی والے کریں گے، لڑکے والے اپنا ولیمہ کریں گے. نکاح کے اندر ہمارے 10-20 لوگ آئیں گے، جتنی ضرورت ہے اتنے لوگ آئیں گے، نکاح ہوگا، لڑکی کو لے کر آ جائیں گے. جتنے کپڑے تم کو دینا ہے اپنے بیٹی کو دے دے، وہ تمہاری مرضی. اور یہ ہو گیا. جب نکاح کی بات آتی ہے تو نکاح کے اندر شادی ہال، کیٹرز، ڈیکوریشن، یہ سارے خرچے بند کرے اللہ کے واسطے. یہ سب اسلام کے نظریے کے خلاف ہے. قرآن نے کہا ہے صاف طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے ڈرو. کیسے؟ جیسے ہم چاہتے ہیں ایسے نہیں، اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے اللہ سے ڈرنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ باراتیوں کا کھانا، یہ باراتی شریعت کا تصور ہی نہیں ہے. باراتی شریعت کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ کے رسول مدینۃ المنورہ میں موجود ہیں، اور عشر مبشرہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف چہیتے صحابی ہیں. نکاح ہو رہا ہے، لیکن بارات کا سب سے اعلیٰ فرد، سب سے قیمتی، سب سے محسن، سب سے قریبی فرد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بلایا ہی نہیں جا رہا ہے. ان کو معلوم ہی نہیں ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہوا. بارات آ رہی ہے، بارات نکلی کیا؟ یہ بارات نکالنے کے چکر میں نکاح کے بعد ہماری بارات نکل جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بولو، نکلتی کیا نہیں؟ جو نکاح کے بعد جو بارات نکلتی نا، اس کو کوئی نہیں دیکھتا. راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے. لون سے قرضہ لیا جا رہا ہے ناک کے خاطر. کس کے خاطر؟ بولو، ناک کے خاطر. لوگ کیا کہیں گے؟ من اشر الناس منزلۃ یوم القیامہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ. جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے کل قیامت کے دن مرتبے کے اعتبار سے سب سے بدترین شخص وہ ہوگا جو دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی آخرت کو آگ لگا دے. لوگ کیا کہیں گے؟ مسجد میں نکاح کیا، بلایا بھی نہیں بلایا. بھائی کیا کرتا؟ نہیں بلایا. ہاں کیا کرتا؟ بولو. طلاق کرا تھا ابھی بیٹی کا، ہو گیا نکاح، نہیں بلایا تجھے. ہمیں بھی دل بڑا کرنا چاہیے. ہو گیا نکاح، ماشاءاللہ، بارک اللہ لکم علیک جمع بینکما بالخیر. دعا دو یار. اللہ کے رسول کا یہی عمل ہے. اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ دلہے کے گلے میں ہار پہناتے، یہ بھی ایک الگ رواج ہے. سہرا پہناتے، رکیں گے نہیں نا. یہ کہاں جا کے رکیں گا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ پہلے پھولوں کا ہار پہنائے ہوں گے، اب کیا ہے؟ نوٹوں کا ہار پہنایا جا رہا ہے. ہمارے ہندوستان کے کئی علاقوں کے اندر دولہے کو کس کا ہار پہنایا جا رہا ہے؟ نوٹوں کا ہار پہنایا جا رہا ہے. کسی جگہ پہ پودینے کا ہار پہناتے، اور 20-20 ہزار روپے کا سہرا ہے. اتنا سہرا چہرے پر باندھا ہوا ہے کہ سامنے کیا ہے اس کو دکھ بھی نہیں رہا ہے. ایسا ہٹا کے حضرت دیکھ رہے، ہٹا کے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھ تیری زندگی ابھی سے اندھیرے میں جا رہی ہے. بند کرو. یہ سب کیا ہے؟ یہ غلط ہے. دلہے نے ہار نہیں پہنا تو پہچاننے میں نہیں آتا دلہا ہے. تیرے پہچاننے کو کیا کرنا؟ نکاح ہو گیا نا، اور جس کے ساتھ طے تھا اسی کے ساتھ ہو گیا. قاضی صاحب نے نکاح پڑھاتے نام دوسرے کا تھوڑی نام لیا تھا. نکاح پڑھاتے نام رجسٹر میں اس کا دلہے کا نام ہوتا ہے، دلہن کا، وکیل کا، گواہ کا، مہر کی رقم سب کچھ ہوتی ہے. اور جب پڑھا رہے سب کو مینشن کیا جاتا ہے. پھر ہار پہنے کے کیا سونے کا ہار پہنے کہ چپل کا ہار پہنے، اس سے کچھ فرق پڑتا؟ بولو نہیں. ایک اور رسم بے حیائی کی، رکیں گے نہیں تو یہ بات ایسی جگہ پر جا کے رکیں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. چپل چرائی کی رسم ہوتی ہے، اور چرانے والے کون؟ سالے بھی نہیں. اس کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، چوری کا عمل کر رہے، اور کیا سمجھا جا رہا ہے؟ اچھا عمل سمجھا جا رہا ہے. کتنی بے حیائی والی رسم ہے، کتنی بے غیرتی والی رسم ہے، کتنی شرمندگی والی رسم ہے کہ سالیہ چپل چرا رہی اور اس سے پیسے کی مانگ کی جا رہی ہے، اور اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس کو کیا؟ اسی چپل سے ان سالیوں کو کوٹنا چاہیے، اسی جوتے سے سالیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ کوٹ دینا چاہیے.
یہ کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اور مہر کی بات، مہر کے اندر پھر اس کے بعد ولیمہ، بہت لمبا ٹاپک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ کو اس عنوان پر گفتگو کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت